غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، جن کو عبد القادر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے غوث پاک کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ حضور غوث پاک دریائے دجلہ کے کنارے سفر فرما رہے تھے، دریائے دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے، آپ کا خادم آپ کے ساتھ میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب آپ گزر رہے تھے تو آپ نے دریا کے کنارے پر دیکھا کہ ایک عورت بہت شدت کے ساتھ میں رو رہی تھی۔ ایک عورت اتنی زور زور سے رو رہی تھی کہ اس کے رونے کی آواز آپ کے کانوں میں پڑی اور آپ کا دل دھڑکنے لگا، آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب وہ عورت رو رہی تھی تو اس کی رونے کی آواز سے مچھلیاں بھی وہ چل پھر نہیں رہی تھی، مچھلیوں کے اندر بھی کوئی حرکت نہیں آ رہی تھی۔ اس کی رونے کی آواز سن کر کے مچھلیاں بھی بے چین ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی شدت کے ساتھ میں وہ عورت رو رہی تھی، اتنی زارو قطار سے وہ عورت رو رہی تھی، زارو قطار اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن حضور غوث پاک کا دل بے چین ہو گیا، دل دھڑکنے لگا۔ تو آپ سے جب برداشت نہ ہوا تو آپ نے اپنے خادم سے کہا، خادم ذرا جا کر کے اس عورت سے تو پوچھو کہ یہ روتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے رونے کی، اتنی زارو قطار کیوں رو رہی ہے، یہ زور زور سے کیوں رو رہی ہے، اتنی شدت سے رونے کی وجہ کیا ہے، ذرا جا کر کے اس کا حال تو پوچھو، ذرا جا کر کے اس کا حال تو پوچھو۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن جب آپ کا خادم جاتا ہے اور جانے کے بعد میں اس عورت کے پاس پوچھتا ہے، جا کر کے پوچھتا ہے، او مائی یہ تو بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی ہو، تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے، تم اتنی شدت کے ساتھ میں کیوں رو رہی ہو، زارو قطار کیوں رو رہی ہو، ذرا اپنے رونے کی وجہ تو بتاؤ، تم کس وجہ سے رو رہی ہو۔ عورت نے جب اپنی نظر کو اٹھایا تھا تو دیکھا تھا کہ ایک خادم موجود ہے، لیکن اس نے کہا تھا، اس عورت نے بتایا تھا کہ میرے رونے کی وجہ تم جاننا چاہتے ہو کہ میں کیوں رو رہی ہوں، تو اس نے کہا تھا، ہاں، خادم نے کہا تھا، ہاں میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے۔ اس نے کہا تھا، میں جوانی کے عالم میں ہی بدوا ہو گئی تھی، میں جوانی کے عالم میں جب سہاگن بنی تھی تو میں جوانی کے عالم میں ہی بدوا ہو گئی تھی، لیکن جب میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میرا شوہر میرے پاس ایک نشانی چھوڑ گیا تھا، میرے بیٹے کی شکل میں، ایک لڑکے کی شکل میں۔ جب میرا بچہ پیدا ہوا تو اتنا خوبصورت بچہ تھا، اتنا شاندار بچہ تھا، وہ میرے جگر کا ٹکڑا تھا، وہ میرے خوبصورت بچہ تھا، وہ میرا پیارا بچہ تھا، بہت ہی زیادہ میں پیار کرتی تھی اپنے اس بچے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اپنا درد بیان کر رہی تھی اور اس نے کہا کہ جب میرا بچہ بڑا ہو گیا، میں نے اسے پال پوس کر کے بڑا کیا، میں لوگوں کے یہاں کام کرنے کے لیے جاتی تھی، محنت مزدوریاں کرتی تھی، اور میں اس سے جو حاصل کرتی تھی وہ میرا بیٹا بھی کھاتا تھا، میں بھی کھاتی تھی، ہم دونوں کی زندگی یوں ہی گزر بسر ہو رہی تھی۔ لیکن جب جوانی کے عالم میں، جوانی کی دہلیز پہ اس نے قدم رکھا تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک لڑکی کی تلاش شروع کر دی، ایک دلہن کی تلاش شروع کر دی، جس کے ساتھ میں اپنے بچے کی شادی کرتی، جس کے ساتھ میں اپنے بچے کی شادی رچاتی۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کی تلاش شروع کر دی، لیکن جب تلاش مکمل ہو گئی تو میں نے اپنے بچے کو دلہا بنایا اور دلہا بنا کر کے باراتیوں کے ساتھ میں روانہ کر دیا۔ میرا بچہ ایک کشتی کے اندر بارات لے کر کے یہاں سے گزرا تھا، ایک کشتی سے اس دریا کے اندر سے گزرا تھا کہ میرا بیٹا جب چلا گیا، لڑکی کے گھر پہ گیا تو لڑکی کو لڑکی کے گھر والوں نے دلہن بنا دیا اور میرے بیٹے کے ساتھ میں نکاح کر دیا، اور نکاح کرنے کے بعد میں اور میرے بیٹے کے ساتھ میں شادی کروا دی، اور شادی کروانے کے بعد میں اسے عزت کے ساتھ میں وہاں سے رخصت کر دیا۔ لیکن جب کشتی یہاں بیچ مجھار میں آئی تھی تو وہ پھنس گئی تھی، کشتی جب دریاؤں کی طغیانی میں پھنس گئی تھی، طوفان آئے، طغیانی آئی، لہریں آئی تو وہ کشتی پھنس گئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی ڈوبنے لگی تھی اور میرا بیٹا بھی اس کے اندر غرق ہو گیا، اس کشتی کے ڈوبنے میں میرا بیٹا بھی غرق ہو گیا، دلہا دلہن بھی غرق ہو گئے، اور بہت سارے باراتی بھی اس کے ساتھ، باراتی بھی بغداد کے بہت سارے لوگ بھی اس کے ساتھ میں غرق ہو گئے، سارے لوگ غرق ہو گئے۔ لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ کشتی والے کہاں گئے، اب تک تو مچھلیاں بھی کھا گئی ہوں گی، اب تک تو پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ میرا ایک ہی سہارا تھا، میں اس وجہ سے یہاں آ کر کے رو لیتی ہوں، اور میں اتنی شدت کی وجہ سے اسی وجہ سے روتی ہوں، جب تک میرا دل نہیں بھر جاتا، جب تک میرا رو کر کے دل نہیں بھر جاتا، میں چپ نہیں ہوتی ہوں، اور میں
یہاں سے نہیں جاتی ہوں، میں اس لیے روتی ہوں کہ میرا ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا، تو اب میں کس کے سہارے جیوں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ خادم کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے اور اس نے آ کر کے حضور غوث پاک سے آ کے بتایا اور کہنے لگا حضور ماجرا یہ ہے، معاملہ یہ ہے کہ اس عورت کا معاملہ یہ ہے، سارا ماجرا بتا دیا۔ خادم نے آ کر کے حضور غوث پاک اس عورت کے قریب میں جاتے ہیں، سامنے جا کر کے پوچھتے ہیں او مائی ذرا یہ تو بتاؤ وہ کشتی ڈوبی کہاں تھی؟ عورت نے کہا تھا بیٹا میں یہ تو نہیں جانتی، ہاں البتہ لوگ اتنا بتاتے ہیں کہ وہ کشتی یہیں پہ ڈوبی تھی۔ جب اس کے انگلی کا اشارہ دیکھا اور حضور غوث پاک نے اپنی انگشت مبارک سے اشارہ کر کے ارشاد فرمایا اے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل جا۔ پھر جب باہر نہ نکلی، کشتی باہر نہ آئی، تو آپ نے پھر دوسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا اے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل کے آ جا، لیکن کشتی واپس باہر نہیں آئی تھی۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ میں ارشاد فرمایا اے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آ جا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے جب آپ نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل آئی تھی اور پانی کے اوپری حصے پر تیرنے لگی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی جب باہر آئی، کنارے سے لگ گئی، تو اس میں سے دلہا دلہن بھی اترے، باراتی بھی اترے۔ جب باراتی اتر گئے، سب اپنے گھر چلے گئے۔ عورت نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنے بیٹے کی بہو کا ہاتھ پکڑا، دلہن کا دلہا دلہن کا ہاتھ پکڑ کے وہ اپنے گھر کو لے کے چلی گئی۔ اور جب گھر لے کر کے چلی گئی، جب سارے لوگ وہاں سے چلے گئے تو حضور غوث پاک نے اپنے ہاتھوں کو رب کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور عرض کرنے لگے اے رب ذوالجلال تو یہ تو بتا، جب میری کوئی تمنا ہوتی تھی تو میں مانگتا تھا تو میری تمنا ایک ہی مرتبہ میں پوری ہو جاتی تھی، آج 3 مرتبہ میں کیوں پوری ہوئی؟ تو رب ذوالجلال میرے پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا اے عبدالقادر جیلانی کہ ہم چاہتے تو ہم ایک ہی لمحے میں دنیا کو بنا سکتے تھے، پوری دنیا کو ایک ہی لمحے میں بنا سکتے تھے، لیکن ہمارا اصول ہے ہم نے پوری دنیا کو 6 دن میں بنایا ہے۔ پہلی مرتبہ کہا تھا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر آ جا، تو اس وقت ہم نے گوشت کو بنانا شروع کیا، باراتیوں اور دلہا دلہن کے گوشت کو مچھلیاں کھا گئی تھی، ہم نے گوشت کو بنانا شروع کیا۔ جب تم نے دوسری مرتبہ کہا 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر آ جا، تو ہم نے دلہا دلہن کو اور باراتیوں کو سجانا شروع کیا، بارات کو سجانا شروع کیا۔ اور جب تم نے تیسری مرتبہ کہا تھا تو ہم نے ڈوبی ہوئی 12 سال کی کشتی کو اوپر نکال دیا تھا۔